بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچے پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون اور محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دہی کھانے سے نیند بڑی سکون کی آتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگیں تو لیموں چاٹ لیا کریں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھنے ہوئے چنوں پر یہ سورت 3 بار پڑھ کر دم کر کے استعمال کریں، یہ یرکان کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیں، یہ پیاز کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض میں مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگ گئی ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 111 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں، نظر اتر جائے گی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام ملتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگائیں، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی 6 چمچ دہی میں ملا کر استعمال کریں اور چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ جس عورت کی تعریف روزانہ کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پیر دبائے اس کی خدمت کرے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عورت کو مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کریں۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر وقت درود پاک کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہے تو جامن کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت میں ہے اور میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ جس محبت کو تیسرے کے مشورے سے نبھایا جائے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جس گھروں کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ ناظرین، میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ حجاب کرنے والی اور شرعی پردہ کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے۔ معدے کو صاف رکھنا ہے تو آڑو کھائیں اور دل کو صحت مند رکھنا ہے تو سیب کھائیں۔ تکلیف دے کر محبت کا احساس دلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ جو شخص عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کھا کر دودھ پینے سے دماغ فریش اور تر و تازہ رہتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانا آپ کو کمزور بنا سکتا ہے اور یہ پٹھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ کمزور ہو وہ نہار منہ ہریسہ کھائے بہت جلد پہلوان بن جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں خرگوش پالنے سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی صحیح تو نارمل ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ صاف کیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر کھانے سے جگر کو بہت طاقت ملتی ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کو سرکے میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں، رنگ گورا اور گلابی ہو جائے گا۔
لیمو پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو خطرناک جراثیم سے بچاتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے کی عادت آپ کے دماغ کو کمزور کر سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے اگر کالا نمک چکھ لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر آپ کو فالج نہیں ہوگا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بڑھتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ مرچوں کی جلن کو ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے دھو لیں۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ لیموں کا رس نکال کر برف کی ٹرے میں جما لیں۔ اس طرح ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ جنہیں بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ مت دھوئیں، جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کریں، بال ہمیشہ نرم اور خوبصورت رہیں گے۔ جو لوگ زیادہ وقت تک بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے صابن میں تھوڑا سا نمک شامل کریں۔ بار بار پیشاب آنے کی صورت میں شام کے وقت پالک کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ سیب باقاعدگی سے کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے میتھی دانہ، سونف اور مکوہم وزن لے کر مکس کر کے رکھیں۔ 1 چمچ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ پانی پئیں۔ نظر تیز ہوگی اور معدے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب انسان ٹینشن سے آزاد ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ سیب سونگھنے سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرا، بند گوبھی اور لیموں کا رس۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور ماہواری کے دوران کمر درد بھی نہیں ہوتا۔